جتنی دفعہ توڑ کے کرو قبول ہے. الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبہ. اتنے تاکیدات کیوں اللہ نے لگائی ہیں یہاں کہ اکثریت لوگ یا خود مایوس ہو جاتے ہیں یا لوگ مایوس کر دیتے ہیں. بڑا بدماش ہے, بڑا بے غیرت ہے, کوئی بخشش کوئی نہیں. یا وہ خود کہتا ہے میں تو بڑا گناہگار ہوں, میری کیا بخشش. میں نے ابھی مانچسٹر میں تھا اگست میں, تو نومبر میں بیان کیا, تو میں تو توبہ کی بہت بات کرتا ہوں. ایک نوجوان آ گیا, مولانا کیا واقعی اللہ سارے گناہ معاف کرتا ہے؟ کیوں؟ کہ میں نے بہت کیے ہیں. میں نے کہا ہاں سارے کرتا ہے. کیا واقعی ہو جائیں گے سارے معاف ہو جائیں گے؟ میں تو بالکل ہو جائیں گے. کیا واقعی سارے ہو جائیں گے؟ اس نے 4-5 دفعہ مجھ سے پوچھا. میں نے کہا میرے بھائی تو ہے ابھی 40 سال سے زیادہ تیری عمر نہیں. وہ کہتا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا, پھر ایک دفعہ کہتے معاف کر تو ساری معاف کر. کیوں؟ تو اس کو پرواہ نہیں نا. میں اگر مولوی صاحب سے زیادتی کروں تو ان کے دل پر ایک تاثر قائم ہوگا. وہ تاثر جب تک موجود ہے وہ معافی ملنا مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. اور تم سارے اول آخر ان جن کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملک شیئا. اور تم سارے اول آخر انس جن رطب یابس صغیر کبیر ذکر انثى كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملک شیئا. لہذا سے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم. کیا طاقت سے اللہ بات کر رہا ہے. قرآن بہت حسین کلام ہے بچوں, کبھی اس کے ساتھ وقت گزارا کرو. یہ ہمارا اہل مدرسہ سے گلہ ہے میرا کہ جتنا وقت فقہ کو دیتے ہیں اتنا قرآن کو نہیں دیتے. وہ بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہمیں راستہ نہیں مل سکتا, لیکن جہاں سے فیض مل رہا ہے اگر اس سے تعلق کمزور ہو جائے تو وہ جو دل میں ہوتی ہے نا عشق و محبت کی شمع, وہ بجھ جاتی ہے. میں خشک جیا مولوی بندہ بن جاتا ہے, تر نیت. غالباً اسی کو کہا ہے خواجہ غلام فرید صاحب نے, سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپرف کنز کدوری نو. سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ. کافیہ کو تبدیل کیا وزن شعر کے لیے. ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز شرع وقایا. اوکھی کے پاس ہے نا. یہ دل قرآن کتاب ہے, یہ دل قرآن کتاب ہے. قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو. بہت خوبصورت کلام, اللہ کا کلام ہے. اس کے بعد کیا رہے گا؟ تورات کو یہ شرف نہیں کہ وہ کلام اللہ ہو, زبور کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ کلام اللہ ہو, انجیل کو یہ شرف حاصل نہیں وہ کلام ہو. وہ لکھی گئی, اتاری گئی. وہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام قرآن, اور پھر اللہ کے حبیب کی زبان مبارک سے ادا ہوا قرآن. یہ لکھا ہوا نہیں آیا, یہ تو تنزیل ہے. تنزیل وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. کیا کس سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی. کون؟ الرحمن. کہاں؟ علی العرش استوى. کیسا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. صفات بتاتے جاؤ, ذات نہ بتاؤ تو تجسس بڑھ جاتا ہے. آپ صفات بتاتے جائیں اور ذات نہ بتائیں تو یار ہے کون, یار ہے کون, یار ہے کون. وہ بتاؤ تو صحیح یار ہے کون. تنزیل, قرآن کی عظمت بٹھانی ہے اور اللہ نے اپنی عظمت بٹھانی. تنزیل وہ آیا کہاں سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی. کون؟ نام نہیں, الرحمن صفت.
कौन अलल अर्श इस्तवा, कौन लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तख्तरा, कौन व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा। अरे भाई बता दे, तेरी बड़ी मेहरबानी, दिल फट रहा है। अल्लाह अल्लाह क्या ताकत के साथ आया। कैसा है? ला इलाहा इल्ला हु। कोई कैसा है? ला इलाहा इल्ला हु। कोई नहीं। कोई सिफात में लहुल अस्माउल हुस्ना, न ज़ात में न सिफात। पुरानी बात है। लैसा कमिस्लिही, भाई थोड़ा पानी मुझे भी देना। लैसा कमिस्लिही शै। इसमें काफ को जायद लिखा है मुफस्सरीन कि ये काफ जायद है, तहसीन इबारत के लिए है। ये आम मुफस्सरीन ने लिखा है। काफ जायदा है, काफ तहसीन इबारत के लिए। ठीक है ना? जिन्होंने जलालैन जिन्होंने पढ़ी होगी उनके नजर से ये मजमून गुजरा होगा। मैं एक बात आपसे करता हूं, जब किसी को सिफात में तशबीह दी जाए, सिफात में, तो काफ का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और जब जात में तशबीह दी जाए तो मिसल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। हमें गोंद गोंद चाहिए ज्यादा रख दो। जब जात में तशबीह हो तो मिसल होता है, जब सिफात में हो काफ होता है। तो मुतनब्बी सैफुद्दौला को बेवकूफ बना रहा है, मिसाल दे रहा है। कल बद्र हैसु तजहत रअयतहु युहदी इला ऐनैका नूरन साक़िबा। हुस्न जमाल में चांद से तशबीह दे रहा है, तो कह रहा है कल बद्री, सिफात में तशबीह आ रही, कल बद्री। अब उसके इक़्तिदार में तशबीह दे रहा है, कशम्स फी कबदिस समाए व ग़ौहा यशल बिलाद मशारिकन व मगारिबा। अब उसको वो इक़्तिदार में तशबीह दे रहा है सूरज के साथ, तो कल कशम्स, ठीक हो गया। अब उसको सखावत में तशबीह देने लगा समंदर से, तो कल बहर यक़ज़िफ़ु लिल क़रीब लआलिया जूदन व यबअसु लिल बईद सहाइबा। कि वो समंदर है, करीब जाओ तो मोती देता है, दूर जाओ तो बादल भेजता है। कल बद्री, कशम्सी और कल बहरी, इन तीनों में क्या था? सिफत में तशबीह थी। जब जात में तशबीह देनी हो तो काफ नहीं कहा जाता, तो मिसल आता है। अनस सरूजी, मुकामात वाला सरूजी आ गया। अनस सरूजी वहाज़ा वलदी वशिब्ल फिल मिख़बर मिस्लुल असद। शिबल शेर का बेटा और असद शेर। अभी हम देख गए जंगलों में शेर भी, शेर के बच्चे भी। वो हमें ले गए, जंगल में ले गए ना। एक दिन जंगल में ठहराया, हमारे जैसे यहां बाहर कुत्ते फिर रहे थे, वहां वो हिरन बांदर फिर रहे थे। सुबह सुबह दरवाजा खुलते ही बांदर, हिरन, हाथी, जेबरे, जराफे। तो 3 शेर लेटे हुए थे। एक ऐसा शेर नहीं थी, 2 हमें बेचारे देखी जाने से। तो हमें गाइड ने कहा, वो जो साथ चल रहा था, कि ये तीनों भाई हैं, तीनों भाई हैं। ये जो है ना, ये इनमें ताकतवर है, इन दोनों को मार मार के ना दूर कर दे, शेरनी पे कब्जा कर लिया। तो वो दोनों दूर से बेचारे उबासियां ले रहे, संत देख रहे। तो वह शिब्ल फिल मिख़बर मिस्ल असदी। तो चूंकि जात में तशबीह थी, शिबल शेर का बेटा, तो वह शिब्ल फिल मिख़बर कल असद नहीं आएगा, मिसल आएगा, मिसलुल असदी। तो जात में तशबीह के लिए मिसल है और काफ में तशबीह के लिए, सिफात में तशबीह के लिए काफ है। जो मुफस्सरीन फरमा रहे हैं वो भी सच, हक, सही है। लेकिन लुगत के लिहाज से मैं एक बात पेश कर रहा हूं कि अल्लाह यूं कहना चाहता है कि न मेरी सिफात में कोई शरीक है और न मेरी जात में कोई शरीक है। लैसा का सिफात की नफी, मिसल जात की नफी, लैसा का मिस्लिही शै।
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان اللہ. یہ کلام اللہ ہے، وہ کتاب اللہ ہے. اگرچہ کلام اللہ کا لفظ ہے تورات یہ اس کے لیے ابتدائی اس میں، لیکن وہ مجازن ہے. کلام صرف قرآن ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترا، پھر آپ کی زبان سے ادا ہوا، لہذا کبھی وہ بدل نہیں سکتا، اٹھایا جائے گا، تبدیل نہیں ہو سکتا. یقیناً اس کے ایک حرف کو بھی آپ ڈھونڈنا شروع کرو گے تو نہ طے ہے نہ کنارہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کی تو کوئی حد نہیں نا. ابتدا لیس لہ البدایہ ولا النہایہ، اس میں وہ عقیدہ طحاویہ کی عبارت میں ہے قدیم بلا ابتدا اور دائم بلا انتہا. تو اس کی ہر صفت ایسی ہے، قدیم بلا ابتدا و دائم بلا انتہا، ہر صفت ایسی ہے. اور قرآن میرے رب کا کلام، اس کا ہر لفظ. اور ایک حدیث آپ کی برکت سے یاد آ گئی، جنت میں ایک محفل ہوگی، ابن القیم نے یہ حدیث نقل کی ہے، جس میں صرف علماء شریف ہوں گے اور کوئی نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ان پر قرآن کو کھولے گا، ایک ایک لفظ میں کائنات کھلے گی. تو اس میں ان کو اتنا مزہ آئے گا کہ ان کو جنت بھی بھول جائے گی، جنت کی لذتیں بھی بھول جائیں گی. تو میرے عزیزو، اللہ نے آپ کو ہمیں ایک خوبصورت نسبت دی ہے، اللہ اس پہ باقی رکھے، محروم نہ ہو جائیں. لیکن وہ کہہ رہا میں ہی توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تو گناہگار ہیں، کبھی گناہ ہو کتنا ہی بڑا ہو، ندامت ہو، پریشانی نہ ہو کہ معاف کیسے ہو، معاف اسی وقت ہو جائے. صرف ایک اس نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ نہیں معاف کروں گا اگر اس پہ موت آ گئی، موت سے پہلے تو وہ بھی معاف. ایک منٹ پہلے توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، جنتی ہے. تو میرے عزیزو، اللہ نے اس نسبت کے کچھ تقاضے رکھے ہیں، یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں جب سبحہ کو اللہ لائے تو ایک اور چیز آئی آپ سے